لطريق الخير يوجهنا الله تعالى وما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام وصام ایمانا فی رمضان احتسابا غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین حضرات، آپ کے سامنے اللہ پاک کی کلام میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، وہ تلاوت کی ہے۔ اسی رمضان کے بارے میں کچھ حدیث مبارکہ قرآن و سنت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آپ بھی خلوص دل سے دعا کرنا کہ اللہ پاک مجھے آپ کو سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک یہ برکت والا مہینہ ہے، مہینوں میں سب سے زیادہ افضلیت اسی مہینوں کو ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برکتوں اور اس کی عظمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کا درمیان والا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اور آخر جو ہے عشرہ جو ہے وہ جہنم سے چھٹکارا ہے۔ تین چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ ویسے تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ایک ایک لمحہ جو ہے، ایک ایک گھڑی جو ہے وہ باعث برکت، باعث رحمت اور باعث مغفرت ہے۔ دیگر انسان کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں کہ اگر انسان کسی ایک عمل سے رہ جائے تو دوسرا عمل کر لے، دوسرا عمل سے رہ گیا تو تیسرا عمل کر لے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی بخش کے اسباب جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ فرما دی ہیں۔ کہیں ساری ہے، افطاری ہے، اعتکاف ہے، شب قدر ہے، اسی طرح فطرانہ ہے، آخر میں جا کر عید الفطر ہے، اس کے قیام اللیل ہے، روزہ رکھنا ہے، اور روزہ جو ہے افطار کرنا جو ہے، یہ ساری عظمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہر چیز جو ہے اپنے اندر، ہر عمل جو ہے اپنے اندر بہت سی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں لے کر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے، فلسفہ اس کا یہ ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے مقرب بن جاؤ۔ روزہ انسان کو اللہ کے نزدیک اور مقرب کر دیتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر چیز سے صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہی روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، دل کا روزہ ہے، ہاتھوں کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے۔ یعنی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے پاؤں کو اس طرف نہ جانے دے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان ہاتھوں کو، اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف نہ جانے دے، جن کانوں سے سننے کے متعلق اللہ نے پیغمبر اور اللہ نے فرمایا ہے برے کاموں سے، بری باتوں کو نہ سنیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اپنا احتساب کر کے، اپنے آپ کو گناہ گار سمجھ کے، اپنے آپ گناہوں سے لسرا سمجھ کر جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ غفر له من ذنبه ما تقدم ما تأخر۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے رات کو قیام کیا اور دن کے وقت روزہ رکھا، یہاں دو چیزیں ہیں، یہاں دو پروگرام ہے، ایک رات کا پروگرام ہے، ایک دن کا پروگرام ہے۔ رات کا پروگرام جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، دن کا پروگرام جو ہے
وہ فرضی عبادت ہے، لیکن اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی عظمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کا ثواب جو ہے وہ برابر کر دیا ہے۔ دونوں لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متوازی اور برابر ثواب دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر نفلوں کی عبادت جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو گویا کہ قیام اللیل اور صیام النہار، رات کے وقت قیام کرنا، دن کے وقت جو ہے وہ روزہ رکھنا، مقصد یہ ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو روزے کے لیے تیار کرے، اپنے دل کو صاف کرے، اپنے آپ کو رب کے سامنے پیش کرے کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں تیرا قرآن مجید سننے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں یا رب العزت من کاما، کہ پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو رات کے وقت قرآن مجید کو سنو۔ قرآن مجید کی وجہ سے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ رکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید سننے کے ساتھ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جس وقت اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے اللہ کے خوف سے دل دہل جاتے ہیں، اور جس وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے دلوں میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ واجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا، تو گویا کہ ان کے ایمان میں زیادتی آ جاتی ہے۔ گویا کہ رات کے وقت قیام کرنا، قرآن مجید کو سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باب، یہ دیکھیے آپ، ایک ہے رمضان، ایک ہے قرآن، ایک ہے جوان، تین چیزیں ہیں، ادھر بھی تین چیزیں فرمائی گئے، اولہ رحمت اوسطہ مغفرت بن گیا۔ جوان نے رمضان پر عمل کیا تو جوان جو ہے رمضان جو ہے وہ سورت محمد بن گیا۔ تو گویا کہ جب سورت محمد پر انسان عمل کرتا ہے تو گویا کہ وہ سیرت محمد بن جاتا ہے۔ جب سیرت محمد بن جائے گا اس کے دل کے اندر آ جائے گا تو گویا کہ وہ صحیح انسان بن جائے گا۔ جب صحیح انسان بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفۃ الارض بنا دیا، زمین کا تو خلیفہ ہے۔ تو گویا کہ انسان اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کیا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری ہے۔ گویا کہ رمضان، جوان اور قرآن تینوں کا تعلق، قرآن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لقرآن عظیم، یہ بہت بڑا عظیم ہے۔ جوان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی شان ہے اس کی، بہت بڑا رحمت العالمین کر کے بات کیا۔ اور جوان کے رمضان کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بڑی مبارک والا ہے، بڑی عظمت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر قرآن کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو گویا کہ انسان کے دل میں رکت آ جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ اے صحابہ کرام، اے میرے ساتھیوں، تم قرآن کا ذکر کیا کہ تمہارے دلوں کو سنگھار لگ جاتا ہے، تمہارے دلوں کو جب سنگھار لگتا ہے تو گویا کو اس کو اتارنے کا طریقہ جو ہے، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو سنگھار جو لگ جائے گا اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و کثرت تلاوت القرآن، قرآن کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو اور موت کو تم زیادہ سے زیادہ کر رکھو۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، میری امت کی سب سے بڑی تلاوت جو ہے، سب سے بڑی چیز جو ہے تلاوت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ گویا کہ قرآن کو پڑھو گے تو قرآن جو ہے انسان کا قبر میں بھی ساتھی ہوگا، حشر میں بھی ساتھی ہوگا، دنیا کے اندر بھی ساتھ دے گا۔ جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو وہاں دو فرشتے لکیرین آ جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟
تو گویا کہ اس انسان پر جو دنیا کے اندر تلاوت کرنے والا ہوتا ہے، جو دن رات قرآن مجید کو پڑھنے والا ہوتا ہے، تو کیا ہے جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کی چھاتی پر ایک خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے۔ نکیرین سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جواب اس کو دوں گا، بار بار سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں جواب دوں گا۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ پاک جس انسان کے پاس تم نے میں بھیجا ہے اس کی چھاتی پر ایک انسان خوبصورت انسان بیٹھا ہوا ہے، آپ حکم فرمائے کہ ہم کس سے سوال کریں؟ اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ جاؤ اس انسان سے پوچھو کہ بتاؤ تمہارے اس انسان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اور تم اپنا انٹروڈکشن تو کراؤ، تم کون ہو، تمہاری تعریف کیا ہے۔ جب فرشتے جاتے ہیں اس سے آ کر سوال کرتے ہیں، وہی انسان جواب دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کا جواب دوں گا۔ تو فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ تم کون ہو، تو وہ کہتا ہے کہ آنا قرآن میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں۔ دنیا کے اندر یہ میری تلاوت کرتا رہا ہے، یہ مجھے پڑھتا رہا ہے، یہ چلتا پھرتا دن رات میری تلاوت کرتا، مجھے پڑھتا تھا، آج قبر میں اس کا ساتھی ہوں۔ تو گویا کہ قرآن کو پڑھنا جو ہے، ایک بن کے گورنر تھے، گورنری کو چھوڑ کر وہ طائف میں آ جاتے ہیں اور طائف میں آ کر قرآن کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حضرت عباس ہیں جن کو مفسر قرآن کا لقب مل گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں یہ مفسر قرآن تھے۔ تو کیا ہوتے ہیں جس وقت فوت ہوتے ہیں تو فوت ہونے کے وقت جب ان کو قبر میں کہ باہر ہی ہیں، ابھی قبر کھودی گئی ہے، تو فوراً ایک پرندہ وہاں اڑ کر اندر چلا جاتا ہے۔ سب صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ پرندہ اندر چلا گیا، لیکن جب غور سے اندر جا کر دیکھا تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ کافی دیر انتظار کرتے رہے، آخر ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے اندر دفن کر دیا۔ جب دفن کیا تو فوراً قبر سے یہ آواز آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ تو خوش ہو جا، تو راضی، تو رب پر راضی ہو گیا، رب تجھ پر راضی ہو گیا، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، تو جنت میں داخل ہو جا۔ گویا کہ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن جی کو پڑھنا، قرآن جی پر عملنا، یہ ماہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کثرت طلب قرآن سے جگمگا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے اندر قرآن جی کی تلاوت کی جاتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو اس طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس طرح زمین والوں کو سورج جو ہے وہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے یا چاند چمکتا ہوا رات کو نظر آتا ہے، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح چمکتا ہوا کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، باقی احکام نہیں کرتا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسے صرف منہ باندھ رکھا ہے، صرف بھوک پیٹ کے لیے باندھا ہوا ہے، مجھے ایسے انسان کی ضرورت ہے۔ روزہ جو ہے وہ پیر سے لے کر سر کے بال تک انسان کا روزہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام وصام رمضان، کہ جس نے رات کے وقت قیام کیا، دن کے وقت روزہ رکھا، فرمایا کہ اس کے گناہ اگلے اور پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان دن کے وقت روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور بھوک اور پیاس کاٹ رہا ہوتا ہے، اور جس وقت سحری کے جس وقت وہ افطار کرتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے فرشتے کہتے ہیں کہ اے انسان تو دعا مانگ، تیری دعا کو قبول کیا جائے گا۔ مضمون تو کافی لمبا ہے کہ وہ وسعت رکھتا ہے، اور اس کے اندر جتنے بھی رمضان کے اندر میں نے چیزیں بتائیں گی، ہر ایک آپ مضمون اپنے اندر بہت سی ہو سکتا ہے۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اندرونی بیرونی تمام شر پسندوں تخریب کاروں سے بچائے، اور افواج پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر میدان میں کامیاب